بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عمر نے منافق کو کیوں قتل کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ عدالت میں ایک منافق اور عیسائی کا مقدمہ پیش ہوا، جبکہ یہ مقدمہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں پیش ہو چکا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ عیسائی کے حق میں فرما دیا تھا۔ لیکن منافق مسلمان نہ مانا اور اپنے حریف عیسائی سے کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ اس لیے وہ مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، اور منافق مسلمان اور عیسائی دونوں مقدمہ لے کر بارگاہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی نے کہا کہ اے عمر، یہ مقدمہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہو چکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ بھی فرما دیا، مگر یہ بظاہر مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس لیے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں، اور گھر میں تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکالی اور منافق کی گردن پر ایسی تلوار ماری کہ سر جسم سے جدا ہو گیا، اور منافق کو قتل کر کے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ سامعین محترم، ہم نے سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہی سیکھا ہے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ کرنا اچھی عادت نہیں۔ خود کو برا بھلا کہنے والے کو معاف کر دینا چاہیے، یہ عادت سنت صحابہ کرام کی ہے۔ لیکن منافق بدعت پر غصہ کرنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس لیے مخلص مسلمان پر فرض ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور غصہ کہاں نہیں کرنا، دونوں سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی پر عمل پیرا رہے، اور اسی میں بھلائی اور کامیابی بھی ہے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ آج کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ ویسے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اور اسی طرح دین کے جتنے معاملات بھی ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دینی معاملات میں اپنی آواز ضرور اٹھائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔